حقیقت کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کیا ہے؟ طاقتوروں نے اپنی طاقت سے اور بار بار جھوٹ بولنے کی گردان سے سچ اور جھوٹ کی حقیقت کا بیانیہ ہی بدل کر رکھا۔ آمریت اور لوٹ مار کی کوکھ سے جنم لینے والی جمہوریت کی مختلف ممالک میں مختلف اشکال ہیں۔ کہیں یہ عوامی جمہوریت، کہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت، اور کہیں آمریت کے پردے میں لپٹی آمرانہ جمہوریت۔ پاکستان میں کون سی جمہوریت ہے؟ کون سے مداری جمہوریت کے پردے میں اپنا اور پرایا کھیل کھیلتے ہیں؟ عوام کا اعتماد کیسے توڑا جاتا ہے؟ جمہوریت محب وطنی اور اداروں کے پیار، احترام اور قربانی کے جذبات کے پردے میں کیسے عوام کو دھوکہ دیا جائے؟ عوامی جمہوری ادارے اور عوامی جمہوری ادارے بنانے کا حق عوام سے کیسے چھینا جاتا ہے؟ سب کچھ بتائیں گے آج کے بیانیے میں آصف خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان اپنے پروگرام آج کا بیانیہ کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پاکستان میں، اور جو تاریخی طور پر جس کو میں اپنی زبان میں انقلابی ڈیولپمنٹ کہہ لوں یا معاشرے کے تبدیلی کے ایک نئے تبدیلی کے ایک نئے آغاز کا جو ہے نا باب کھلا ہے، اور وہ جیسے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے ایک مشترکہ خط لکھا کہ ان کے کام میں مداخلت کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے لینا، بلکہ جو پہلے بات چھپ کر لوگ ایک دوسرے سے کانوں میں کرتے تھے کہ فیصلے کہیں اور سے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو اپنے آج کا بیانیے میں بڑی واضح انداز میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو یہ جو فیصلہ محفوظ کرنے کی ریت جو ہے، اس کے پیچھے جب آپ بیہائنڈ دا وال، انڈر دا ٹیبل چیزوں کو ریڈ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے لیگل برانچز، وکلا رکھے ہوئے ہیں جن کو ایک پالیسی فریم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان پالیسیز کے تحت اپنے فیصلے ہمارے فلاں کیس میں اس طرح لکھنا ہے، فلاں کیس میں اس طرح لکھنا ہے۔ اور جب وہ فیصلے لکھتے ہیں اور وہ فیصلے جب ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، جب آگے پہنچتے ہیں عدلیہ کے متعلقہ جج کی ٹیبل پر، تو وہ جج صاحبان بھی اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں آج کل پاکستان میں۔ اگر آپ غور کریں تو ہی اور شی، اگر ملزم عورت ہے، فیصلہ پیچھے سے کوئی انہوں نے کاپی اینڈ پیسٹ کر کے بھیج دیا ہے مرد کا، تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو، لیکن وہ اپنی عزت اور بے عزتی کا بھی احساس کیے بغیر جج صاحبان تنخواہ کھری کرنے کے لیے اس فیصلے کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا، یہ ساری باتیں عوام میں ریومرز کی طرح، سرگوشیوں کی طرح چل رہی تھی، لیکن اندر کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اب بنیادی طور پہ ان 6 جج صاحبان نے اندر کی خبر پہنچا کر عوام کی آنکھیں، کان، شعور، دماغ، علم، ہر ایک کا نیا دروازہ کھول دیا۔ اور جب یہ نیا دروازہ کھلا تو پھر اب کیونکہ پہلے شک تھا، ریومر تھا، اب تصدیق ہو گئی۔ اب جب وہ 6 جج صاحبان کا خط آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی عزت کی بحالی کا موقع مل رہا تھا، کیونکہ تاریخ میں یاد رکھیں کبھی کبھی لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنی ساخت، اپنی شناخت، اپنے وجود، اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، کبھی کبھی ملتا ہے۔ تاریخ نے ایک موقع دیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس موقع کو باقاعدہ مل کر، جن کے حوالے سے موقع دیا ان کے ساتھ مل کر اس موقع کو برباد کر دیا، کیونکہ وہ جیلی انقلابی تھے،
چیف جسٹس بننے سے پہلے انقلابی تھے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ فیک جیلی انقلابی تھے. اصل میں وہ یہی تھے جو ان کا روپ اب ہے. اب آپ خود سوچیں، 6 ججز کا خط کس کے بارے میں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کے بارے میں، اس ادارے کے بھی ذیلی ادارے کے بارے میں. اور وہ ذیلی ادارہ جس کے بارے میں ہے وہ بات، وہ ڈائریکٹ جواب دہ ہے اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کو. تو 2023 میں پورے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ انہی کے ذریعے سے، انہی کے کہنے پر یا ان کے علم کے مطابق ہو رہا تھا. اور اب دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کو ایک جیلی مقدمے میں سزا دینے کے حوالے سے شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس عبد القیوم کو کال کی اور آپس میں ڈسکس کی کہ اتنی سزا دیں، اتنی دیں، کب دیں، کس طرح سے دیں. وہ ساری کی ساری کال بھی لیک ہو گئی. اب آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ایک انسان جو ججز کو دھمکانے میں، برائب کرنے میں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں، آئین اور قانون کے خلاف فیصلے لینے میں جو ملوث ہے، نمبر 1. نمبر 2، 2023 کے پورے سال میں وہ وزیر اعظم، جب یہ ساری واردات ہوئی، جب ایک جج صاحب کے بہنوئی کو گرفتار کر کے کرنٹ لگائے گئے، جب ایک جج صاحب کے گھر میں خفیہ کیمرے لگا کے ریکارڈنگ کی گئی، اور اب تو ہر آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ لگ گیا کہ کس طرح سے لوگوں کو برائب کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کو پرووک کیا جاتا ہے کہ آپ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں. جب وہ کر لیتے ہیں پھر ان کی فائلیں بنا کے ان کو پیش کی جاتی ہیں جب کبھی ان کا آئین اور قانون والا ضمیر جاگے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 6 ججز کے اس خط پر سپریم جوڈیشل کونسل سنوائی کرتی اور عوام کے سامنے سنوائی کرتی، یا سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی فل کورٹ کے حوالے سے. نہ ہی وہ کیا گیا، نہ ہی یہ کیا گیا. اور پاکستان کی تاریخ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کمیشن بنا کے ایشوز کو دفنایا جاتا ہے، تو اس انتہائی اہم ایشو کو بھی دفنا دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، ارتقاء کے قانون کے مطابق چیزوں نے آگے جانا ہے، چیزیں اب پیچھے نہیں جائیں گی. اب یہ سارا نظام جس تیزی سے ننگا ہو رہا ہے، خود ننگا ہو رہا ہے، اندر کے بندے ننگی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے عوام پوشیدہ تمام جرائم کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کریں گے، اور یہ 6 ججز کی خط لکھنے کی قربانی اور جرت آگے بڑھے گی اور معاشرہ تبدیل ہوگا، اور انشاءاللہ تبدیل ہوگا. اگلے سیگمنٹ میں پھر حاضر ہوتے ہیں آج کا بیانیے کے ساتھ. آصف خان. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. جی دوستو، آصف خان آج کا بیانیہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بنیادی طور پر پچھلے 16 مہینے یا 2 سال میں پاکستان میں جو ظلم و بربریت ہوئی ہے، اس کا سائیکالوجیکل، پولیٹیکل اور انٹرنیشنل پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی شاید یہ ڈے بائی ڈے کے واقعات کو تو ڈسکس بھی کرتا ہے، جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے. اچھا عمران خان نے یہ کر دیا تو پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، تو ادھر سے پولیس آ گئی، تو ادھر سے عورت کو پکڑ لیا، بچوں کو مارا، گھر میں داخل ہو گئے. لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ محرکات ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر معاشرتی ارتقاء کی اس وقت کی سوچ ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس میں
بنیادی طور پر میں دو موضوعات آج کے بیانیہ میں، دو سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ ظلم و بربریت، مارنا پیٹنا، اس کی بنیادی وجہ یا وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی دو میجر وجوہات ہیں. ایک ہمارا معاشرتی انٹرنل سوسائٹی کا جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ، اور ایک انٹرنیشنل. اب جو اندر کی ہے، ہمارا بنیادی طور پہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ فیوڈل جاگیرداری معاشرہ اور سرداری معاشرہ. اب جب آپ سردار یا وڈیرا یا کسی قبیلے کا جو سردار ہے اس کے رویوں کو دیکھیں گے اور پھر جاگیردار کے رویوں کو دیکھیں گے تو بہت سب سے امپورٹنٹ جو چیز کھل کے نکل کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں بولے گا، میری بات کوئی ٹالے گا نہیں، میں اگر کوئی بات کروں گا، کوئی ریزسٹ کرے گا تو میں اس کو مار دوں گا، اس کو تشدد کروں گا، اس کو ذلیل و رسوا کروں گا. یہ آپ کے معاشرے میں قبائل کے سردار اور جاگیردار جگہ جگہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ معاشرہ جو ہے ارتقائی مراحل میں 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. سب سے پہلا قبائلی، جو آپ کو پتا ہے جہاں پر پرانا معاشرہ ہے، بہت برادری اعظم آپ بولتے ہیں اس کو، اور اس کو قبائل کہہ لیں، قبیلہ کہہ لیں، اور قوم سب قوم کہہ لیں آپ. تو وہ اس کا سردار جو ہوتا ہے وہ عقل کل بھی ہوتا ہے، مالک کل بھی ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا وہ آل ہی نال ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے حکم چلواتا ہے، ناجائز جائز ناجائز اپنے حکم کے ذریعے سے تمام مقاصد حاصل کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، خود کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھے اس کے پاؤں میں بیٹھ کے وہی اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. جب معاشرہ وہاں سے نکل کے پھر دوسری سٹیج پہ آتا ہے، جاگیرداری سٹیج پہ، وہاں آ کے تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے. مثلا وہاں پر آمدن تقسیم کرنے کا تھوڑا سا رواج آ جاتا ہے. قبائلی معاشرے میں آمدن تقسیم نہیں ہوتی، جاگیرداری معاشرے میں آمدن تقسیم ہوتی ہے. مثلا آپ فصل کاٹتے ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں یا فصل دے دی جاتی ہے یا اس میں حصہ دار بنایا جاتا ہے یا زمین پہ آپ کو مستاجر بنایا جاتا ہے، مزارع بنایا جاتا ہے، تو حصہ داری آ جاتی ہے. لیکن تیسری سٹیج آتی ہے سرمایہ داری معاشرہ. پاکستان کے چند شہروں میں ابھی سرمایہ داری معاشرہ ہے، لیکن پورے پاکستان میں ابھی جو 50% سرداری سوچ اور جاگیرداری سوچ ہے. اب وہ جاگیرداری اور سرداری سوچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ منتقل ہو جاتی ہے اداروں میں. جب اداروں کے اندر افسر سردار کے بیٹے، سردار کے رشتہ دار، جاگیردار کے بیٹے، جاگیردار کے رشتہ دار ہوں گے تو ان کی سوچ وہی ہوگی. آپ نے ایک کریکٹر دیکھا ہوگا مظفر گڑھ کے اندر، دادا کی پوتی، حالانکہ وہ لڑکی امریکہ میں پڑھ رہی ہے، امریکی معاشرے کا حصہ ہے، امریکی سوسائٹی کے رسم و رواج، انسانی حقوق کا احترام، جمہوریت کا احترام، ووٹ کا احترام، اپنی رائے کا احترام، ہر چیز سے وہ واقف ہے. لیکن جیسے ہی وہ مظفر گڑھ پہنچتی ہے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں دادا کی پوتی، میرے دادا نے یہ کیا، تو اب آپ، کیونکہ میرا اس سے تعلق ہے اس لیے آپ نے اب ہر بات ماننی ہے. یہ ہے وہ بنیادی سوچ جو آج کے چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف، بینکوں کے ہیڈز، بزنس کارپوریشن کے ہیڈز، ہر انسان کے اندر یہی سوچ پائی جاتی ہے. جب تک معاشرہ پاکستان کا ارتقا نہیں کرے گا اس سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ظلم و بربریت اسی طرح سے قائم رہے گی. اور اسی وجہ سے پاکستان میں پچھلے 16 مہینے میں سیاسی ورکروں کے ساتھ، سوشل ورکروں کے ساتھ ان کے ظلم و بربریت، جیسے اب صنم جاوید اور عالیہ حمزہ 20 مرتبہ ان کی ضمانت ہو چکی، لیکن پھر ان کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے. اور پھر اگلی بات 9 مئی کے حوالے سے 5 لوگوں کی ضمانت سپریم کورٹ نے کی. اگلے دن ایک ڈپٹی کمشنر نے اس سپریم کورٹ کے حکم کو پاؤں میں رونتے ہوئے دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیا.
اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے کہ معاشرہ سرداری نظام سے جاگیرداری میں آیا ہے، ابھی سرمایہ داری میں نہیں آیا، تو اسی طرح سے ایک ون مین کا شو چل رہا ہے، ون مین کا حکم چل رہا ہے، ون مین کی تسکین چل رہی ہے، ون مین کے حکم کے اوپر پوری مشینری کام کر رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے اس کا ایک اور تاریخی پس منظر جس کا انٹرنیشنل سے تعلق ہے، انٹرنیشنل قوتوں سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اگلے سیگمنٹ میں آصف خان کو ابھی اجازت دیں۔ آصف خان آج کا بیانی کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ You know how important it is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi بس ایک ہی نام، بہترین انویسٹمنٹس کرنا جن کا کام۔ جی دوستو، آصف خان اپنے آخری سیگمنٹ میں آج کا بیانیہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ اب میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ تاریخی حوالوں سے 2-3 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں ظلم و بربریت کا یہ جو معاشرہ ہے، اس کے قائم رکھنے میں انٹرنیشنل قوتوں کا اور ہمارے سیکورٹی اداروں کا کیا کردار ہے۔ اب بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو انٹرنیشنلی طور پر بہت سارے واقعات ہیں، ویتنام کی جنگ کہہ لیں یا کیوبا میں کہہ لیں، کوریا میں کہہ لیں، لیکن جو پاکستانی لوگوں کے قریب ترین مثال ہے وہ ہے افغانستان کی مثال۔ افغانستان میں ایک انقلاب آیا، نور محمد ترکی، وہاں کی سوشلسٹ کمیونسٹ پارٹی ایک انقلاب لے کے آئی، انڈیپینڈنٹ انقلاب تھا۔ اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مالکوں نے مل کے پلان کیا، اور جب وہ وہاں پر نامعلوم افراد کے ذریعے حملاور ہو رہے تھے تو ان حملاوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نور محمد ترکی نے اپنے پولیٹیکل الائی اور ہمسائے اس وقت کے سوویت یونین کو کہا کہ جی آپ اپنی فوجیں بھیجیں اور ہمارے ملک کا ہمارے ساتھ مل کے تحفظ کریں، دفاع کریں۔ وہاں سے آئی۔ اب کیونکہ ویتنام میں امریکی افواج شکست کھا چکی تھی، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر امریکی فوجی قتل ہوئے تھے، اس تجربے کے بعد امریکہ نے یہ تجربہ سیکھا کہ اب اپنی ڈائریکٹ فوج کسی ملک میں نہیں بھیجنی، وہیں کے مقامی لوگوں سے، کویت کے لوگوں سے مروانا ہے، عراق کے لوگوں کو عراق کے لوگوں سے مروانا ہے، عرب لوگوں کو عرب سے مروانا ہے، ٹھیک ہے جی، یمن کے لوگوں کو یمن کے لوگوں سے مروانا ہے، اپنے لوگوں کو کبھی قربان نہیں کرنا۔ ہاں پیسہ لگا دینا ہے، کیونکہ پیسہ تو اس لیے لگانا ہے نا کہ دوسرے تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ اگر کرنسی چھاپیں گے تو ان کو اس کے متبادل سونا یا کچھ ریسورسز محفوظ کرنے ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں واحد امریکہ ہے جس کو اپنی کرنسی ڈالر چھاپنے کے لیے کوئی ریزروز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی نوٹ چھاپ چھاپ کے انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو، سویلین لوگوں کو متعلقہ ملکوں کے اندر مختلف ناموں سے، جیسے آج کل ابھی داعش، آئسس، یہ اس طرح کے نام سے، لیکن اس وقت مجاہدین کے نام سے افغانستان میں سویلین لوگ پیدا کیے۔ اب بنیادی طور پہ وہ لوگ جو ہیں اب وہ پاکستان سے تیار کر کے بھیجے جا رہے تھے۔ اب اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، ابھی بھی یہ جو طالبان ہے جو امریکی افواج کی موجودگی کے دوران تیار ہوئے، پہلے روسی فوج کی موجودگی میں مجاہدین تیار ہوئے، پھر جب روسی فوج چلی گئی تو پھر ان لوگوں کو یا تو ختم کیا جاتا یا پھر ان کا متبادل روزگار، اور متبادل روزگار ان کا تھا جنگ۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، روزگار کے لیے جنگ کا ہونا ضروری تھا ان کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان میں تو وہ کیونکہ امریکہ آ گیا تو وہاں تو امن چاہیے تھا، تو پھر انہی مجاہدین نے جن کو ہم نے تیار کیا تھا، روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے پاکستان میں آ کے وارداتیں شروع کر دی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ انٹرنیشنل قوتیں
مقامی لوگوں کو ظلم و بربریت کر کے قتل کروا کے اپنی مرضی کا نظام قائم کرتے ہیں. یہ ان کا تعلق میں نے آپ کو واضح کر دیا. اب اگر اسی طرح سے جب امریکی فوجیں آئی تو پھر ڈبل گیم. اب تو آپ کو خود بھی پتا ہے مشرف صاحب بھی ڈبل گیم کھیل رہے تھے. ایک طرف امریکیوں کو مدد کر رہے تھے, دوسری طرف امریکیوں کو مارنے یا ان کو زخمی کرنے کے لیے طالبان تیار کیے جا رہے تھے. تو پھر وہ جب طالبان تیار ہوئے پھر وہی مسئلہ آ گیا جب امریکہ چلا گیا تو کہ ان طالبان کو اب یا تو ختم کیا جائے کیونکہ یہ سوچ ختم کرنی ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے, یا ان کے لیے کوئی روزگار دیا جائے. اب روزگار اتنے لاکھوں لوگوں کو کہاں سے کون دے؟ تو اس کو پھر وہ جب انہوں نے ریئیکٹ کیا بھوکے مرنے کی بجائے تو پھر ان کو مارنا شروع کر دیا. تو بہت سارے مارے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر سوات اور اس طرح کے دوسرے قبائلی علاقوں میں جب آپریشن ہوا تھا تو وہاں کے سویلین لوگوں کو لا کے بسایا گیا میدانوں میں, کیمپوں میں, اور پھر وہاں پر جو یہ طالبان تھے یا دوسرے لوگ تھے پھر ان کا کلا کما کیا گیا. بنیادی طور پر ایک سوچ کا کلا کما. اب جو پاکستان میں آمریت کی سوچ ہے وہ انہی دو معاشرتی اور انٹرنیشنل سوچ سے ابھر کے سامنے آئی, اور اس میں ضیاء الحق نے کردار ادا کیا, پھر مشرف نے کردار ادا کیا. اب یہی سوچ جو ہے آج جمہوریت دشمن, ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی, یہ اسی سوچ سے آ رہی ہے. جب تک اب بنیادی طور پہ جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں جب یہ انٹرنیشنلی طور پر انڈیا میں یا ادھر ادھر جہاں بھی ان کا اپنا آپریشن ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, یا جو بھی ان کے دفاع کے آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں کہیں پر بھی آئین اور قانون کو قابل عمل نہیں بنایا جاتا, کیونکہ اگر وہ آئین اور قانون کے اوپر چلیں گے تو یہ سارا آپریشن تو نہیں ہوں گے. اب وہی سوچ ہماری سیکورٹی اداروں میں وہ پاکستان کے اندر بھی آ گئی, کیونکہ وہ سارے کے سارے اداروں کے لوگ پارلیمنٹ کا ممبر بن گئے, سینٹ کے ممبر بن گئے, اور جمہوری اداروں کے ممبر بن گئے. اب آپ دیکھیں نا, پاکستان کا وزیر اعظم کاکڑ صاحب کیا کہتے ہیں کھلے عام کہ بلوچستان کے اندر انسانی حقوق, جمہوریت, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر یہ ہو رہا ہے, وہاں پر وہ اگر ایک کو مارے ہیں تو ہم نے 10 کو مارنا ہے. یہ سوچ بنیادی طور پہ سرداری نظام سے, جاگیرداری نظام سے منتقل ہو کر امریکہ کی مدد کے ساتھ ہمارے اداروں میں موجود ہے. جب تک ہمارے اداروں کے اندر پڑھے لکھے ڈیموکریسی پر ایمان یقین رکھنے والے لوگ داخل نہیں ہوں گے, پاکستانی معاشرے میں یہ ظلم و بربریت ختم نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ایک ایسے چیف آف آرمی سٹاف کی ضرورت ہے جو جمہوریت پر پکا یقین رکھتا ہو اور اپنے متعلق افسروں میں بھی, اپنی سیکورٹی ایجنسیوں میں بھی اندرون ملک جمہوریت کا احترام کرنے کا سبق دے, انسانی حقوق کے احترام کرنے کا سبق دے, اور ملک میں امن اور پیار اور محبت سے چلانے کی کوشش کرے. آخری بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں. پیپلز پارٹی ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہے, نون لیگ چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان تو ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے, اور چلنے کے لیے تیار ہیں. تو جناب سیکورٹی کے اداروں, اسٹیبلشمنٹ, آپ کو سوچنا چاہیے جب تمام پولیٹیکل فورسز آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں پھر آپ کو ڈنڈا, تشدد, گولی سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ پیار و محبت سے ملک کو چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں تبھی ترقی ہوگی جب ملک پیار و محبت سے چلے گا, تشدد کو خاتمہ ہوگا, انسانی حقوق کا اور جمہوری حقوق کا احترام ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ آصف خان کو آج کے پروگرام, آج کا بیانیہ میں اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ 8 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.